میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، کہ حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ کرم آپ کا حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے۔ میں سب سے برا ہوں یہ مانتا ہوں، حضور آپ کا یہ جانتا ہوں، میں سب سے برا ہوں یہ مانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں یہ جانتا ہوں، میں سب سے برا ہوں یہ مانتا ہوں، حضور آپ کا بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر، بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر، عطا جو کیا ہے ارے کرم آپ کا ہے، بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ یہ بولیا جو رب نے نازل کیا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے، یہ بولیا جو رب نے نازل کیا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے، یہ قرآن جو رب نے نازل کیا ہے، یہ قرآن جو رب نے نازل کیا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے، خدا کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے، حبیب خدا سے یہ لوح آپ کی ہے، ارے قدم آپ کا ہے، خدا کہہ رہا ہے، حبیب خدا سے یہ لوح آپ کی ہے، ارے قدم آپ کا ہے، حضور آپ کے در کا ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جب بھی نعت حضور ہوتی ہے، جب بھی نعت حضور ہوتی ہے، نیند آنکھوں سے دور ہوتی ہے، جب بھی نعت حضور ہوتی ہے، نیند آنکھوں سے دور ہوتی ہے، اور جہاں بھی ان کی محفل سجی ہو سائن، ان کی آمد ضرور ہوتی ہے۔ بہت بہترین عمدہ کلام آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا محمد حسین مصباحی صاحب سے۔ تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہ دوسرا پر چھوڑ دے، تو غلام ہے ان کا فقط ان کی عطا پر چھوڑ دے، اور تو اپنی بخشش کے لیے سوچنے والا ہے کون، یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پہ چھوڑ دے۔ اب آئیے بلا تاکہ جیسے میں ہدیہ کلام پیش کرنے کی دعوت دے رہا ہوں، حضرت مولانا اویس ریاض الدین صاحب تشریف لائیں اور ہدیہ کلام پیش کریں۔ نہیں ہے
اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ یہ بھی شعر سماعت فرمائے۔ خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ، ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ۔ تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہیں میری آنکھیں، تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہیں میری آنکھیں، بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ، بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ۔ گناہگاران امت کا خجل ہونا سزا پانا، گناہگاران امت کا خجل ہونا سزا پانا، تیری رحمت کو کب ہوگا گوارا یا رسول اللہ، گوارا یا رسول اللہ۔ تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، تو بھی زندہ تیرے چاہنے والے زندہ۔ آج ہمارے درمیان حضرت پیر خواجہ احمد نظامی ظریف بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہیں رہے، لیکن ہم لوگوں کا ایمان ہے وہ اپنی قبر میں زندہ ہے، اور ہر مرد مومن اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، کیونکہ غلامی رسول کا یہی تو کمال ہوتا ہے، نبی کے وصل سے اپنا وصال ہوتا ہے،
یہ علماء اکرام تشریف فرما ہے، ان سے آپ پوچھیں گے تو انتقال کے معنی یہ بتائیں گے، دوسری جگہ منتقل ہو جانا، دوسری جگہ پوچھ کر جانا، یہی انتقال کا معنی ہوتا ہے۔ کہنے والے نے کہا غلامی رسول کا یہی تو کمال ہوتا ہے، نبی کے وصل سے اپنا وصال ہوتا ہے، اور غلام رسول کبھی مرا نہیں کرتے، ہمارے یہاں تو فقط انتقال ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو فقط انتقال ہوتا ہے۔ کہا کہ تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے جیانے زندہ، تو بھی زندہ، تیرے چاہنے والے زندہ، اور ذکر سرکار سے روح کو ملتی ہے غذا، جیسے انسان کو رکھتے ہیں نوالے زندہ، جیسے رکھتے ہیں انسان کو نوالے زندہ۔ اور کل بھی تھے آج بھی ہیں کل بھی رہیں گے یوں ہی، کل بھی تھے آج بھی ہیں کل بھی رہیں گے یوں ہی، فاطمہ زہرا کے آغوش کے پالے زندہ۔ اب یہ بلا تاخیر ہمارے اس تقریب کے خصوصی مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی سلیم مصباحی صاحب جو الہ آباد سے تشریف لائے ہیں، میں ان کو دعوت دینے جا رہا ہوں، وہ تشریف لائے اور اپنے کلام اپنے بہترین بند و نصیحت سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ بلا تاخیر مائک پر تشریف لا رہے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی سلیم مصباحی صاحب۔ انسان کا بدن بھی ناپاک ہوتا ہے، ذہن بھی ناپاک ہوتا ہے، دل بھی ناپاک ہوتا ہے، روح بھی ناپاک ہوتی ہے۔ ان ناپاکیوں کو دور کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں 4 چشمے عطا فرمائے ہیں۔ اے لوگوں، تمہارا بدن ناپاک ہو تو شریعت سے پاک کر لو، ذہن ناپاک ہو تو طریقت سے پاک کر لو، دل ناپاک ہو تو معرفت سے پاک کر لو، روح ناپاک ہو تو حقیقت سے پاک کر لو۔ اور ایک چیز ایسی ہے جو ناپاک نہیں، نجس نہیں بلکہ نجس ہے، وہ ہے نفس امارہ۔ اس کو بھی پاک کرنے کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ نفس امارہ جو نجس نہیں نجس ہے، اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عشق رسول اولیاء کرام کی بھٹی میں اپنا دل ایسے جلا دو، ایسے جلا دو کہ تمہارا نفس امارہ بھی پاک ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عشق تیرے سستے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا دے گی۔ تو عشق کے ذریعے ان اولیاء سے، عشق کے ذریعے رسول اللہ سے، عشق کے ذریعے نفس ہمارا بھی پاک ہو جاتا ہے۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ پیر ہو تو نظام الدین اولیاء جیسا ہو، مرید ہو تو امیر خسرو جیسا ہو۔ ایک مرتبہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ابو علی شاہ قلندر پانی پتی کے پاس گئے، سلام پیش کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، ارشاد فرمایا کن کے مرید ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا مرید ہوں۔ دیکھیے حضرت مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، آدمی اپنے پیر کو اپنے حق میں زمانے کے تمام اولیاء سے بہتر جانتا ہے، اپنے پیر کو اپنے حق میں زمانے کے سارے اولیاء سے بہتر جانتا ہے۔ کہا کہ میں محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا مرید ہوں۔ اتنا کہنا تھا ابو علی شاہ قلندر جلال کے عالم میں آ گئے، کہا نظام الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء۔ حضرت امیر حسن نے فرمایا ہاں حضور نظام الدین اولیاء ہے، نظام الدین اولیاء ہے، نظام الدین اولیاء ہے۔ ابو علی شاہ قلندر نے فرمایا وہ نظام الدین اولیاء کیسے ہو سکتے ہیں؟ محفل خاص میں تو آج تک دیکھا ہی نہیں۔ آج بھی حضور کی محفلیں لگتی ہیں، سرکار جب اگر ہوتے ہیں، صحابہ کا عظیم شان اجتماع ہوتا ہے، اولیاء کرام کی وہاں حاضری ہوتی ہے۔ بارہا سرکار کی محفل میں جانا ہوا، کبھی تو دیکھا ہی نہیں۔ نظام الدین اولیاء کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتنا سنا تھا، حضرت امیر حسن پریشان ہو گئے، پیدل سفر کیا، دہلی آئے، پانی پت سے دہلی آئے، پیر نے دیکھا، مرید کو پہچان لیا، میرا مرید پریشان ہے۔ کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا حضور محبوب میں ابو علی شاہ قلندر پانی پتی کے پاس گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کن کے مرید ہو؟ میں نے کہا تھا کہ میں نظام الدین اولیاء کا مرید ہوں۔ کہا کہ وہ نظام الدین اولیاء کیسے ہو سکتے ہیں؟ محفل خاص میں تو دیکھا ہی نہیں۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا امیر خسرو جاؤ پھر جاؤ، اور جانے کے بعد ابو علی شاہ قلندر سے کہہ دینا کہ مجھے بھی اس محفل خاص میں لے جائیے، میں آپ کو
کہانی نظام الدین اولیاء۔ اب اس میں حضرت ابو علی شاہ قلندر کا بھی امتحان تھا کہ خود بھی جاتے ہیں یا نہیں، اور اگر جاتے ہیں تو کسی کو لے جانے کی صلاحیت ہے یا نہیں، کیونکہ ان محفلوں میں سواری سے نہیں جایا جاتا، ان محفلوں میں تو جانے کا طریقہ یہ ہے آنکھیں بند کرتے ہیں اور سرکار کی محفل میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ پھر پیدل سفر کیا، پانی پر ابو علی شاہ قلندر کے پاس گئے، کہا کہ حضور مجھے اس محفل خاص میں لے جائیے، میں آپ کو بتاؤں گا کہاں ہے نظام الدین اولیاء۔ اتنا کہنا تھا، ابو علی شاہ قلندر نے فرمایا امیر خسرو آنکھیں بند کر۔ آنکھیں بند کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی سرحدوں سے عبور کر کے مدینہ شریف کی سرزمین پر آتے ہیں۔ ایک شاندار اسٹیج نورانی لگا ہوا ہے، صحابہ کا عظیم الشان اجتماع ہے، سرکار علیہ السلام صحابہ کی جھرمٹ میں تشریف فرما ہے، اور وہاں ابو علی شاہ قلندر پانی پتی فرما رہے ہیں امیر خسرو بتاؤ کہاں ہے نظام الدین اولیاء۔ حضرت امیر خسرو ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، چاروں طرف دیکھتے ہیں، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء دکھائی نہیں دیتے۔ جب پریشان ہو گئے تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امیر خسرو ادھر آؤ، کسے تلاش کر رہے ہو؟ کہا حضور میں اپنے پیر کو تلاش کر رہا ہوں۔ کہا ہماری بارگاہ میں پیر کی تلاشی؟ کہا یا رسول اللہ آپ تک پہنچانے والی میری پیر ہی کی تو ذات ہے۔ سرکار مسکرائے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ مسکرانے کے بعد سرکار نے اپنی یمنی چادر کو اوپر اٹھایا، کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار کی بغل میں حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء تشریف فرما ہے۔ ہم بھی کیا لوگ تھے جینے کی ادا بھول گئے، اپنے اسلاف کے نقشے خفے پا بھول گئے، اور منزل پانا تو ٹھہری بہت دور کی بات، اس قدر بھٹکے کہ اپنا ہی پتہ بھول گئے۔ بہت ہی بہترین عمدہ گفتگو حضرت علامہ مولانا مفتی سلیم اصباحی صاحب فرما رہے تھے۔ حضرت سید عالی جناب عزت مآب سید احمد حسینی صاحب کی بلا جانشین سرکار ستار حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور ذریعہ کلام پیش کریں۔ چین تم سے قرار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے،
دیدار تم سے ہے زندگی کی بہار تم سے ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بھائی بلا تاخیر حضرت خواجہ احمد نظامی سید بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برادری اصغر حضرت میر زادہ سید سراج مدنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. میرے بھائی حضرت خواجہ احمد نظامی سید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ابھی 2 دن پہلے ہی وصال ہوا. انتقال فرمایا گیا. کافی عرصے سے حریر سے بیمار تھے اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ حضرت خواجہ پیر احمد نظامی سید بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میرے والد حضرت خواجہ پیر نظامی سید بخاری رحمۃ اللہ علیہ جانشین حضرت خواجہ نظام بلائی کی نقش قدم پر گزاری اور تمام معمولات کا اس طرح پوری انجام دیے. میرے والد مرشد میرے والد کو حضرت بلائی کے نسلی جانشین کا شرف حاصل تھا. آج انہوں نے اپنی پوری زندگی والد الہی میں گزاری تحقیق گزارتے ہیں اور اپنے وظائف بہت پابندی کے ساتھ رکھتے کرتے تھے. میں نے دیکھا اکثر میں سفر کے ساتھ رہتا تھا یہاں تک کہ سفر میں بھی اپنے وظائف کو پورا کیا کرتے. اگر ریل کے ڈبے میں اگر بیٹھے ہیں تو وہاں بھی اپنے وظائف کو بیٹھ کے پورا کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے. کراچی کی تلاوت کرتے تھے. سفر میں بھی انہوں نے یہ معاملات کو چھوڑا. یہ ان کا معمول تھا. لہٰذا میرے بھائی حضرت خواجہ احمد نظامی مرحوم نے ہمیشہ اپنے والد مرشد کے نقشے قدم پر چلنے کے لیے پوری کوشش کی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور اسلامی رحمۃ اللہ علیہ کو مبارک بہت پابندی کے ساتھ میرے والد بھی منعقد کیا کرتے تھے. اس کے بعد میرے بھائی مرحوم خواجہ احمد نظامی بہت پابندی کے ساتھ یہ تمام نفسیات کی محفلیں ہیں اس محل میں منعقد کیا کرتے تھے. اور میرے بھائی کے انتقال کے بعد میرے بھتیجے خواجہ فرید احمد نظامی نے ان کے تمام معمولات کو بہت بخوبی انجام دیے اور وہ بھی پوری کوشش کر رہے ہیں اپنے والد کے نقشے پر چلنے کی. میں نے دیکھا کہ جس طرح میرے والد درگاہ اسلامی محلے کے مجلس قوام کی کوشش پر اس ذریعے پر ذکر کی محفل منعقد کیا کرتے تھے اسی طرح میرے بھائی خواجہ نظامی مرحوم بھی محفل منعقد کیا کرتے تھے. آپ ان کے سال کے بعد ان کے بیٹے فرید احمد نظامی جو ہے تمام محفلیں جو ہے منعقد کر رہے ہیں. ان کے ساتھ تمام معمولات کو بخوبی ادا کر رہے ہیں. میرے بھائی خواجہ نظامی نے فرید احمد نظامی کو اپنی زندگی میں اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا اور اب درگاہ ناظرین کے جانشین یہی ہے. مطلب انشاءاللہ تمام فرائض کو بخوبی انجام دیں گے اور اپنے دادا اور اپنے والد کے نقشے قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے گا. اس طرح میرے والد کے میرے بھائی اس محل میں تمام کرسیات کی محفلیں منعقد کیا کرتے تھے. حضرت خالد کو کی محفلیں اور محبوب رائے جیسے ملاد منعقد کیا کرتے تھے. اسی طرح بڑے بڑی امید ہے فرید احمد نظامی میرے بھتیجے یہ بھی تمام معمولات کو ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں ان کے لیے دعا کروں اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ان کے والد کی مثال کے بعد اللہ تعالیٰ کو ہمت و حوصلہ عطا فرمائے. یہ تمام معمولات کو بخوبی عطا کرتے رہیں. جیسے میں نے کہا کہ میرے والد مرشد درگاہ اسلامی ہولی میں چوار گوشے کے ذریعے پر ذکر کی محفل منعقد کیا کرتے تھے. اسی طرح میرے بھائی خواجہ نظامی بھی ذکر کی محفل منعقد کرتے تھے. اصل میں اور یہ کام کا بھی معمول تھا. وہ اعلیٰ اور شاندار کپڑے نہیں پہنتے تھے. بہت معمولی پہلے کپڑا پہنا کرتے تھے. سرکاری دوارے خیال ہوا آپ کے مبارک میں 11 پیمنٹ لگیں گے.
گہرا پیار حضور کے ساتھ ہوا، اس قدر حضور کے ساتھ کی اور انہوں نے فقیرانہ زندگی گزاری ہوئی. یہ مقام اولیاء کرام کا بھی حضور کا نماز ہے. حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کرام ہیں، انہوں نے سب سے بڑے ساتھ کی ساتھ زندگی گزاری. ان کے کپڑوں میں ڈھیروں پیون لگے ہوتے تھے، اس طرح کے کپڑے پہنتے تھے. تو عالی شان زندگی نہیں گزارتے تھے بلکہ فقیرانہ زندگی گزارتے تھے. تو میرے والد نے بھی بالکل ان اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی پوری کوشش کی، تمام معمولات کو اپنایا. اب تسبیح کو ذکر تمام معمولات کو اپنایا. بہت تمام جو اولیاء کرام کے معمولات تھے، ان کی تعلیم اشفاق تھی، ان کو عمل کرنے کی کوشش کی. اسی طرح میرے مرحوم بھائی حاجر احمد نظامی نے بھی اپنی زندگی گزاری. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صوفی اکرام کی پوری زندگی جو ہے وہ بہت سادہ ہوتی تھی اور ان کی زندگی میں کوئی عیش و آرام نہیں ہوتا تھا بلکہ بہت شانتی کے ساتھ اپنے گزارا کرتے تھے. بہرحال میں زیادہ بھی کوئی تقریر نہیں کروں گا. میں اس موقع پر دعائیں مغفرت کروں گا اپنے بھائی کا نگرانی کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے دریافت کو بلند فرمائے، ان کے قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے بھائی حاجر احمد نظامی مرحوم کے قبر میں ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور اپنے جواری رفت پیدا فرمائے. ان کے بیٹے خواجہ فرید نظامی جو ہے جو ان کے جانشین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق فرمائے کہ وہ اپنے والد اور اپنے دادا کے نقش قدم پر چلیں اور تمام معمولات ان کے اور اپنے دادا کے اپنے والد کے قدم پر ہم نے اپنی زندگی قدم کی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. یہ تھے حضرت خواجہ احمد نظامی سید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے برادر اصغر حضرت پیرزادہ سید سراج مدنی نظامی صاحب، جو اپنی زندگی کے واقعات اور حضرت کی تعریف جو حقیقت بھی ہے بیان فرما رہے تھے. اور حضرت اس سے کئی گنا زیادہ تعریف کے حامل تھے. یہ ہم لوگ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سب لوگ تشریف فرمائے. ان کے شہزادے جانشین حضرت خواجہ فرید احمد نظامی صاحب تشریف فرمائے، ساتھ ہی ان کے حضرت خواجہ احمد نظامی صاحب کے چھوٹے بھائی حضرت خواجہ شریف نظامی صاحب اور ان کے داماد سید سلیم نظامی ڈاکٹر سید سلیم نظامی صاحب تشریف فرمائے، سید انفال نظامی صاحب اور دیگر جو ان کے گھر کے لوگ ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صبر استقامت عطا فرمائے. اب بلا تاخیر آئیے میں چند مصرے پیش کرنے کے لیے جامعہ حضرت محبوب اللہ روزہ میرے خواجہ کا کہ جس کو نہ یقین آئے اجمیر چلا جائے، جس کو نہ یقین آئے اجمیر چلا جائے. بٹتا ہے وہاں گھر گھر، بٹتا ہے وہاں گھر گھر، صدقہ میرے خواجہ کا بٹتا ہے وہاں گھر گھر، صدقہ میرے خواجہ کا. اور دیکھو تو سخاوت میں کیا شان نرالی ہے. دیکھو تو سخاوت میں کیا شان نرالی ہے. کھاتے ہیں شہنشاہ بھی ٹکڑا میرے خواجہ کا، کھاتے ہیں شہنشاہ بھی ٹکڑا میرے خواجہ کا. اور پھولا ہے جنت سے خوشبو ہے مدینے کی، پھولا ہے
راجستھان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، اور ہرگز نہ سمان کبھی کو پائے گا جس نے کیا اپمان تمہارا یا خواجہ، جس نے کیا اپمان تمہارا یا خواجہ، اور سارا انا ساگر کوزے میں بھر آیا سنتے ہی فرمان تمہارا یا خواجہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جانشین حضرت دیوان زین العابدین صاحب کے سامنے یہ جامع حضرت محبوب الہی کے طالب علم بہت اچھی انداز میں منقبت پیش فرما رہے ہیں۔ تباہی بلا تاخیر حیدرآباد کی سرزمین سے تشریف لانے والی شخصیت جن سے میری مراد خواجہ شجاع الدین افتخاری حقانی پاشا خانقاہ افتخاریہ سے تعلق ہے، بہت دور سے تشریف لائے، وہ مائی پر تشریف لا رہے اور خطاب آپ لوگوں کے سامنے کریں گے۔ آپ لوگوں کے خطاب کو سماعت کریں۔ ہزاروں سال اللہ کی سب کی بے دوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے سمجھنے کی دور پیدا۔ عزیزان محترم، تحدث آپ حضرت سید نصیر الدین چشتی صاحب اللہ جانشین دیوان اجمیر شریف صاحب، وہ صدر نشین عالم یاسوفی صدر نشین کونسل، حضرت مولانا سید خالد فرید احمد نظامی صاحب صدر نشین بارگاہ سلطان مشائخ، وہ بارگاہ سلطان مشائخ کے خان والے سے تعلق رکھنے والے مشائخ حضرات، علماء کرام، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، طویل وقت گزر چکا ہے، نماز عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس لیے صرف 1 یا 2 منٹ کی بات ختم کر کے جگہ لے لوں گا تاکہ ہمیں صدارتی کافی سننا۔ سیدھا موضوع پر آ جاتا ہوں، اس لیے کہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں جو کوئی پیدا ہوتا ہے، جو کوئی اس دنیا میں آتا ہے، اسے یہاں سے جانا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور باقی رہنے والی ذات صرف خدا ذوالجلال کی ہے، جو وہی باقی رہنے والا، باقی سب فنا ہونے والے۔ عزیزان محترم، دنیا میں جو کوئی آتا ہے اسے مرنا ضرور ہے۔ ہم مرنے سے جو ڈرتے ہیں وہ جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا، لیکن اہل ایمان کے پاس تو یہ حال ہے کہ ان کے لیے کہا گیا کہ الموت جسر یوصل الحبیب من الحبیب، کہ موت وہ ہے جیسا کہ پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتا ہے۔ عزیزان محترم، اہل ایمان کے لیے معاملہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون لا يموتون بل يدخلون من دار الولادہ، کہ وہ مومن جو ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے۔ غرض آج آپ پر ہم حضرت کی خواجہ احمد نظامی سید بخاری علیہ رحمۃ رضوان کی جلسے تعزیت میں شریک ہیں۔ عزیزان محترم، حضور خواجہ خواجگان عثمان ہارون علیہ رحمۃ رضوان نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ معین الدین حسن سندری اجمیری علیہ رحمہ کو جب اپنا خلفہ عطا فرمایا اور آپ کے سر مبارک پر گناہ 4 ترکی رکھی، جیسا کہ مشائخ چشت کا طریقہ ہے کہ آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے سر پر گناہ 4 ترکی رکھی پہنائی، اور وہ گناہ 4 ترکی پہنانے کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا مشائخ چشت کا کہ وہ 4 چیزیں، وہ جو پہننے والا ہوتا ہے جس کو خلافت دی جاتی ہے، وہ 4 چیزیں ترک کرتا ہے۔ یہ گناہ 4 ترکی صرف ٹوپی پہنانا نہیں ہے، بلکہ اس پہنانے والے کو جس کو خلافت دی جا رہی ہے اسے یہ کہا جاتا ہے کہ تم یہ 4 ترکی پہن رہے ہو، 4 چیزیں ترک کرو۔ خلت الکلام، خلت الطعام، خلت المنام اور خلت الانام۔ کم کھاؤ گے، کم بولو گے، کم سوؤ گے اور کم لوگوں سے ملو گے۔ تو یہ 4 چیزیں مشائخ چشت نے اپنے آنے والی نسل میں جمع کر دی، اور ان کے چہرے، ان کے سر مبارک پر جب بھی وہ ٹوپی پہنائی جاتی انہیں یہ تلقین پڑھنا ہے۔ عزیزان محترم، وہ سلسلہ جو سرکار کی بڑی نواز سے چلتا ہوا نظام الدین اولیاء تک پہنچا، وہاں سے اس خانوادے میں چلتا گیا۔ جب تک فرید بھائی شملہ سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے والد گرامی کے اوصاف حمیدہ کا جب تذکرہ کر رہے تھے تو میرے نظروں میں وہ 4 چیزیں نظر میرے سامنے اچانک آ گئی۔
کہ یقیناً حضرت خواجہ احمد نظامی صاحب تمام 4 چیزوں کا مجموعہ تھے. کم کھاتے تھے، کم بولتے تھے، کم سوتے تھے، کم لوگوں سے ملتے تھے. آپ نے کہا تھا کہ وہ دن میں صرف 2 مرتبہ کھانا کھایا کرتے تھے، صبح میں صرف دودھ اور شام میں صرف 1 وقت کا کھانا.